السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دعا کا مہینہ۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے لڑکے کے لیے۔ دعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ نیز دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے گریہ وزاری اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ ارشاد بانی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، یعنی تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپ کے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ دار روزے کی حالت میں بہت سارے معاصی اور گناہوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جاتا ہے۔ اس کا دل ہمہ وقت اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان، اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں اس کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدعاء هو العبادہ۔ اس لیے بھی اس کا اہتمام دیگر عبادات کی طرح رمضان میں خصوصیت سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اس مہینے میں اللہ سے دعا کرے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے حصول کے لیے اس کے سامنے دست سوال دراز کرے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبولیت سے ضرور نوازی جائیں گی۔ ایک حدیث میں حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن۔ تم اللہ سے دعا کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ لاپرواہ اور غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کا یقین بھی رکھنا چاہیے اور حضور قلب کے ساتھ خوب دل لگا کر دعا کرنی چاہیے، ورنہ دعا مقبول نہ ہوگی۔ دعا کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دعا سے پہلے اللہ کی خوب حمد و ثنا اور تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے۔
नंबर 2, बेहतर है कि दुआ के वक्त बंदा पाक व साफ और बावजू हो और क़िबला रुख होकर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला के अस्मा व हुस्ना व सिफ़ात उलिया के वसीला से दुआ मांगे। मसलन ये कहे कि ये अल्लाह, मैं तेरी रहमत का वास्ता देकर तुझसे रहम व करम का सवाल करता हूँ। अलबत्ता ये ख्याल रखे कि किसी गुनाह के लिए या रिश्ता को ख़त्म करने की दुआ अल्लाह से हरगिज़ ना मांगे। नेक अमाल के वास्ते से भी दुआ करनी जायज़ है और ऐसी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नंबर 3, उन चीज़ों से परहेज़ करे जो कबूलियत दुआ की राह में रुकावट बनती है। उन चीज़ों में सबसे अहम हराम रोज़ी है। अल्लाह ताला हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं फरमाता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत में तफसील के साथ है कि एक गुब्बार आलूद परागंदा हाल शख्स अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है, मगर अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि उसका खाना, पानी और लिबास सब हराम कमाई के हैं और उसकी परवरिश भी हराम माल से हुई है। नंबर 4, दुआ करते वक्त उन अवकात का भी ख्याल रखना चाहिए जिन अवकात में अल्लाह बंदों की दुआएं खुसूसियत के साथ सुनता और कबूल करता है। अहादीस की रोशनी में वह अवकात ये हैं: रात के पिछले पहर, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, नमाज के अंदर, तशहुद और सलाम के दरमियान, अज़ान व तकबीर के दरमियान, जुमा के दिन इमाम के मिंबर पर बैठने से नमाज जुमा ख़त्म होने तक, रमज़ानुल मुबारक के दिनों में बिलखुसूस इफ्तार के वक्त, नमाज के अंदर, सजदा की हालत में। मुसलमानों को ये भी याद रखना चाहिए कि दुआ से गफलत और लापरवाही तकब्बुर की अलामत है। दुआ करने से अल्लाह खुश होता है और दुआ ना करने से अल्लाह नाराज़ होता है। इसलिए खुशू व खुजू और हुजूर क़ल्ब के साथ अल्लाह से दुआएं मांगने का इल्तिज़ाम हर मुसलमान को करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को दुआ की अहमियत समझने और दुआ करने की तौफीक दे और हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।